آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عظیم بہادر مسلم حکمران کی داستان سنانے جا رہے ہیں جسے یہ دنیا یوسف بن تاشفین کے نام سے جانتی ہے۔ یوسف بن تاشفین 1061 سے لے کر 1106 تک بربر مروکن سلطنت کا سلطان تھا۔ یوسف بن تاشفین سن 1009 میں پیدا ہوا۔ والد کا نام تاشفین ابن ابراہیم تھا۔ یوسف بن تاشفین ہی نے مشہور شہر مراکش کی سنگ بنیاد رکھی اور ساتھ ہی ساتھ جنگ زلاقہ میں مسلم افواج کو لیڈ بھی کیا۔ اس کے علاوہ یوسف بن تاشفین نے افریقہ سے اندلس کا سفر کیا اور وہاں موجود مسلمانوں کی بادشاہ الفونسو کے خلاف لڑنے میں بھرپور مدد بھی کی اور ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ جنگ میں فتح کے بعد یوسف بن تاشفین نے وہاں ایک اسلامی نظام حکومت لاگو کیا اور زینب النفزاویہ سے شادی کی۔ زینب اگمت شہر کی سب سے امیر عورت تھی۔ یوسف بن تاشفین بنو ترگت قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک بربر تھا۔ یہ قبیلہ سنہاجہ سپر ٹرائب سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو بکر ابن عمر لمتونہ ایکسٹریکشن کا حکمران تھا اور ابن یاسین کا فالوور تھا، جبکہ ابن یاسین ڈائریکٹلی امام ابو مالک کا شاگرد تھا۔ ابن یاسین کو بھائی کی وفات کے بعد جرنیل کے عہدہ پر فائز کیا گیا، لیکن فوج کی نگرانی ابن یاسین کے چھوٹے بھائی کے حوالے کی گئی تھی، لیکن اس کے بھائی کو 1506 میں سہارا کی بغاوت کے دوران موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تقریباً 3 سال بعد ابن یاسین کو بھی بھرگواٹا کی جنگ میں موت کی نیند سلا دیا گیا، جس کے بعد ابو بکر کو جرنیل کے عہدہ پر فائز کیا گیا۔ ابو بکر ایک قابل جرنیل تھا۔ جرنیل کے عہدہ پر فائز ہوتے ہی ابو بکر نے سہارا سے بغاوت کو کچلنے کا عزم کیا اور فوج لے کر نکل پڑا۔ یوسف بن تاشفین جرنیل ابو بکر کا کزن تھا اور ابو بکر یوسف بن تاشفین پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ چنانچہ سہارا کے سفر پر نکلتے وقت ابو بکر نے شمالی صوبوں کا کنٹرول یوسف بن تاشفین کے حوالے کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد ابو بکر بھی اس سہارا بغاوت کی نظر ہو گیا اور اس طرح سارا کنٹرول یوسف بن تاشفین کے ہاتھ میں آ گیا۔ یوسف ایک انتہائی قابل جرنیل تھا۔ یوسف کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس نے صحرا کے طاقتور اور جنگجو لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنا وفادار بنایا اور اپنی سلطنت کو مزید پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ یوسف نے ایٹلس کے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے موروکو کے پلینز تک اپنی سلطنت کو پھیلایا اور بعد ازاں میڈیٹرینین سی تک پہنچ گیا، جس کے بعد اس نے 1075 میں فیض کے علاقے، 1079 میں تنگیر کا علاقہ، 1083 میں کیوٹا اور 1082 سے 1083 کے دوران اوران کا علاقہ فتح کیا۔ مراکش شہر کی بنیاد بھی یوسف ہی نے رکھی۔ مراکش کو جدید دور میں موروکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر موروکو شہر کی بنیاد ابو بکر نے 1070 میں رکھی تھی، لیکن یہ پروجیکٹ یوسف بن تاشفین نے مکمل کیا اور بعد ازاں موروکو کو دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اس سے پہلے اگمت شہر کو دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یوسف نے اندلس کراس کیا اور جنگ زلاقہ کے میدان میں پہنچا۔ اس جنگ میں بھی یوسف کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ یوسف 15,000 سپاہیوں کے ہمراہ اندلس پہنچا تھا۔ یہ تمام سپاہی تلواروں اور خنجروں سے لیس تھے اور ہر سپاہی 2 تلواریں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ڈھول بجانے والے بینڈز بھی فوج کے ہمراہ شامل تھے۔ کیولری کی تعداد 6,000 تھی اور اس میں صرف سفید عربی گھوڑے استعمال کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اونٹوں کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ 23 اکتوبر 1086 کو یوسف کی افواج کا سامنا عیسائیوں کی ایک بڑی طاقتور فوج سے ہوا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ہر طرف خون کی ندیاں بہنا شروع ہو گئیں۔ یوسف کی افواج نے بڑی جواں مردی سے عیسائیوں کا مقابلہ کیا اور اس بار بھی بھرپور کامیابی حاصل کی۔ جنگ میں یوسف کو فتح حاصل ہوئی۔ دوسری جانب یوسف جسے سلطنت کا وارث بنا کر آیا تھا، اس کی اچانک موت واقع ہونے پر یوسف کو فوری طور پر افریقہ واپس لوٹنا پڑا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 1090 میں یوسف ایک طاقتور فوج کے ہمراہ پھر سے واپس اندلس پہنچا۔ اندلس واپس پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں کے امیر ٹھیک طرح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دے رہے تھے، جس وجہ سے اس نے بغداد کی عباسی خلافت سے روابط قائم کیے اور ان کو اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی تاکہ باقی کے علاقوں میں انصاف کے نظام کو لاگو کیا جا سکے۔ دوسری جانب وہاں کے امیر مغربی طور طریقوں پر چل نکلے تھے اور انتہائی فضول خرچ بن چکے تھے۔ یوسف بن تاشفین یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ اس نے گراناڈا
اور ملاگا کے امیر عبداللہ اور اس کے بھائی تمیم کو شہر بدر کیا، اور 1 سال بعد اگمد کے امیر المتمد کو بھی شہر بدر کر دیا گیا۔ جب تمام کام اپنے انجام کو پہنچ چکے تو اس نے وہاں موجود تمام علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور مراکش میں ایک شاہی عدالت قائم کی، جس کے بعد یوسف بن تاشفین کو امیر المسلمین کا خطاب دیا گیا۔ اب اسے بغداد کے خلیفہ کے ساتھ ساتھ مغربی اسلامی سلطنت کے خلیفہ کے طور پر بھی جانا جانے لگا تھا۔ یوسف بن تاشفین کے پرسنل باڈی گارڈ دستے میں 2000 سپاہی شامل تھے، جو کہ کالے گھوڑوں پر سوار رہتے، اور ان کا کام یوسف کی حفاظت کے ساتھ ساتھ باقی افواج کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کرنا بھی تھا۔ اس کے علاوہ یوسف نے میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ مختلف بندرگاہیں بھی تعمیر کیں۔ اب کی بار یوسف نے ولنسیا کا رخ کیا۔ ولنسیا شہر مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ بٹا ہوا تھا، اور وہاں کا امیر ایک مسلمان تھا، لیکن اس کی حمایت مسلمانوں سے کم اور عیسائیوں سے زیادہ تھی۔ چنانچہ یوسف نے ولنسیا پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ ولنسیا کی ایک تاریخ تھی کہ اسے آج تک کسی نے فتح نہ کیا تھا۔ ولنسیا کی سیگ کے ساتھ ساتھ یوسف نے اندلس کے باقی شہروں کی طرف رخ کرنا بھی شروع کر دیا، تاکہ وہاں کے حکمران السید کو شکست سے دوچار کیا جا سکے۔ چنانچہ یوسف نے اپنے بھتیجے ابو عبداللہ اور ابو بکر کو السید سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ السید کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ چنانچہ یوسف نے ایک بار پھر سے ابو الحسن کو السید سے مقابلے کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ بھی اس مشن میں کامیاب نہ ہو پایا، جس کے بعد یوسف نے بذات خود وہاں جا کر السید کی افواج سے لڑنے کا ارادہ کیا۔ 15 اگست 1090 کو مرسیہ کے محاذ کے دوران السید کا بیٹا مارا گیا اور مرسیہ شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ یوسف نے اپنے بیٹے کو مرسیہ کے گورنر کے عہدہ پر فائز کیا، لیکن ابھی بھی پورے علاقے پر کنٹرول حاصل نہ ہوا تھا۔ چنانچہ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر سے یوسف نے الاندلس کے باقی شہروں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک طاقتور فوج کے ہمراہ الاندلس کے شمالی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ 1099 میں السید طبعی موت مر گیا، جس کے بعد السید کی بیوی جمینہ حکمرانی کے عہدہ پر فائز ہوئی۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یوسف نے پھر سے اپنے ایک لیفٹیننٹ مزدالی ابن تلنکن کے ذریعے پھر سے ولنسیا پر دھاوا بول دیا۔ یہ سیگ تقریباً 7 مہینے تک جاری رہی اور بالآخر یوسف کی افواج ولنسیا شہر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئیں۔ جمینہ نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ کر ولنسیا شہر کی ایک بڑی مسجد دا گریٹ ماسک کو آگ لگا دی اور شہر چھوڑ کر فرار ہو گئی، اور اس طرح بالآخر یوسف بن تاشفین ولنسیا شہر پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یوسف بن تاشفین اسلامی تاریخ کے تمام حکمرانوں میں سب سے زیادہ معزز حکمران سمجھا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشفین 1106 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، لیکن آج بھی دنیا اسے اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ 1961 میں ہالی ووڈ میں بننے والی ایک فلم السید میں بھی یوسف بن تاشفین کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پاکستانی اردو ناول نگار نے ایک کتاب میں یوسف بن تاشفین کی مکمل کہانی بیان کی ہے، اور اس ناول کا نام ہی یوسف بن تاشفین رکھا گیا ہے۔ 1955 میں شائع ہونے والے ایک پاکستانی ڈرامہ پکار میں بھی یوسف بن تاشفین کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے۔ شکریہ۔